الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللہ رب العزت کی وسعت والی رحمت کے ذریعے اور اس کے تمام تر خوبصورت ناموں کے ذریعے جنہیں ہم جانتے ہیں جنہیں نہیں جانتے، یہ التجا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے، اور کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ جب دنیا سائے کو ترس رہی ہوگی، اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ اپنے ٹھنڈے پیارے سائے کے نیچے ہمیں جگہ نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت بغیر حساب اپنی جنت کا مہمان بنائے، اور نبی علیہ السلام کا جنت میں ساتھ نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، آج اللہ کی توفیق سے آپ احباب نے سورہ محمد سے لے کر سورہ رحمان تک تلاوت سماعت کی ہے۔ سورۃ الرحمن کا آخری رکوع تلاوت کا رہتا ہے، تو اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ وہاں سے کل تلاوت شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر ایمان کی حالت میں زندہ رکھے۔ جتنے بھی فتنے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں سے ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ محفوظ فرمائے، اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں اپنی اطاعت و فرما برداری میں خوبصورت عزت والی موت نصیب کرتا ہے۔ سامعین محترم، سورہ محمد کے اندر اللہ تعالی نے ابتدا کے اندر یہ اعلان فرما دیا ہے، جو لوگ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے راستے سے روکتے ہیں، ان کے اعمال گمراہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ نازل فرمایا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی خطاؤں کو ہم معاف فرما دیں گے اور ان کے معاملات کو ہم سنبھال دیں گے۔ اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا انکار کرنے والوں کے متعلق کہا کہ اہل کفر کا رہن سہن اور کھانا جانوروں کے کھانے کی مانند ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس طرح جانور حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کھاتے ہیں، اسی طرح کافر بھی حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ قرآن مجید پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ یعنی کہ انسان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تیرے دل اتنے ہی غافل ہو گئے ہیں، کیا یہ تعلق کے اندر آ چکے ہیں کہ تو اللہ کے قرآن پر غور و فکر نہیں کرتا؟ اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے، تو یہ معمولی کتاب نہیں ہے،
اور ہدایت وہی پاتا ہے جو اس کے اوپر تدبر کرتا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے اعمال برباد ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ فتح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کی بشارت دی تھی۔ اس سورہ مبین کا پس منظر اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ساتھ لے کر مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ علیہ السلام جب مکہ مکرمہ کے قریب مقام حدیبیہ پر پہنچے تو آپ علیہ السلام کو روک دیا گیا، حالانکہ آپ علیہ السلام عمرہ کی غرض سے جا رہے تھے۔ کوئی کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی تنازع، کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی جہاد کا کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن انہوں نے روک دیا۔ جب انہوں نے روکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو سفیر بنا کر روانہ کیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ کی واپسی میں تاخیر ہو گئی، ان کی طرف سے عروہ ثقفی آئے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور نبی علیہ السلام کی طرف سے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہاں تشریف لائے۔ تو شرائط بھی انہیں کی زیادہ قبول کی گئی۔ بظاہر مسلمانوں کو بھی اس بات میں پریشانی ہوتی تھی کیا ہم حق پر نہیں ہیں، پھر بھی اتنا لکھ کر چل رہے ہیں، بلکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ کے اوپر جو اللہ نے کتاب اتاری وہ سچی کتاب نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر میں اللہ تو سچا نبی ہوں، جو کتاب اللہ نے اتاری ہے وہ سچی اللہ کی کتاب ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اتنا ان کی شرائط کو قبول کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس مقام کے اوپر اس صورت کو نازل کیا اور دو مسائل اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حل کر دیے۔ ایک جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی افواہ پھیلا دی گئی، ان کی آنے میں تاخیر ہو گئی، تو لوگوں نے افواہ پھیلا دی کہ ان کو مکہ مکرمہ کے اندر شہید کر دیا گیا۔ جب نبی علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اپنے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بیعت لی کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا قصاص لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ یعنی کہ یہ وہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ایک مقام مرتبہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے بیعت لے لی، صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی۔ آپ نے اپنا دوسرا ہاتھ ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ہاتھوں کے اوپر رکھ کر فرمایا یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہے۔ حالانکہ شہادت کی خبر ہے، انہی کا ہی بدلہ لینے کے لیے یہ بیعت لی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بتایا کہ اس اجر کے اندر بھی میرا عثمان برابر کا شریک ہے، چاہے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اللہ نے آسمان سے وحی اتار کر دو باتیں سمجھا دی، محبوب جی کو بتا دیں کہ یہ جو شرائط طے کی جا رہی ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ در حقیقت اپنے خلاف ہے، یہ تمہارے خلاف نہیں ہے، اصل میں یہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ ان کا سب سے زیادہ فائدہ مسلمان کو ہوگا، اور آنے والے وقت نے دیکھا ہے کہ ان شرائط کا فائدہ سب سے زیادہ مسلمان کو ہوگا۔ اور یہ شرائط کو اپنی مرضی سے تو تھی نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے جو شرائط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ایمان کی گواہی دے دی، فرمایا یہ سارے کے سارے مومن ہیں،
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، فرمایا اللہ ان تمام سے راضی ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر محبوب آپ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، اور اللہ فرماتے میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں۔ فعلم ما فی قلوبہم، جو کہتے ہیں نا وہ اوپر سے مسلمان تھے، اللہ وہ دل کی کیفیت بتا رہا ہے۔ اللہ گارنٹی دے رہے ہیں، جس مالک نے بنایا ہے وہ مالک گارنٹی دے رہا ہے۔ میں اور آپ ایک دوسرے کے دل کی گارنٹی نہیں دے سکتے، دل کی حالت پر کوئی گواہی نہیں دے سکتا، لیکن صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے دلوں کی گواہی بھی عرش والے رب نے قرآن کے اندر اتار دی، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر سکینت بھی نازل کروا دی۔ اور تیسرا اعزاز اللہ نے بتایا محبوب جی قریب ہم آپ کو فتح عطا فرمائیں گے، فتح مبین دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تقریباً 2 سال کے قلیل عرصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ جیسی نعمت عطا فرمائی۔ تو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عظمت کو بھی بیان کر دیا، اور فتح کی بشارت بھی دے دی، ان کے ایمان کی گواہی بھی دے دی، اور ان کے لیے اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا۔ اور یہ بات یاد رہے، اللہ جس کے لیے اعلان فرما دے میں راضی ہو گیا ہوں، آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو دوبارہ کہیں نظر نہیں آئے گا کہ اللہ نے پھر کہا وہ اس سے میں پہلے راضی تھا اب ناراض ہو گیا۔ آپ کو کہیں قرآن و حدیث میں ایسا جملہ نہیں ملے گا۔ ناراضگی کے بعد رضاعت کا تو ملے گا، جیسے وہ 3 صحابہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تقریباً 50 دن نبی علیہ السلام نے ان سے قطع کلامی کی، آپ نے کہا ان سے بول چال سب کچھ بند، اور قرآن کے وہ منظر بیان کی آپ نے پیچھے 10ویں بارے میں تفصیل سے بات کی تھی، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا نہیں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ قرآن نے وہ منظر بیان کیا کہ زمین فراخت کے باوجود تک ہو چکی تھی، لیکن جب اللہ نے توبہ کو قبول کیا، وہ اللہ نے قرآن میں وحی نازل کی کہ میں نے ان تینوں کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ جب توبہ قبول کر لے تو کسی کا یہ اعتراض بنتا نہیں کہ اس کے گناہوں کو اٹھائے، اس کی غلطی کو اٹھائے۔ رب کی ذات جب معاف کر دے، رضا کا سرٹیفکیٹ دے دے، جو بھی ان کے خلاف اپنی زبان کھولے گا وہ اصل میں اپنے ہی ایمان کا نقصان کرے گا۔ صحیح البخاری میں روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو کافر کہتا ہے نا، اس کے ایمان کو تسلیم نہیں کرتا، اگر اگلا بندہ باقی مومن ہے، اس کے اندر کفر نہیں، تو کہنے والا ضرور ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے ہی لیے تباہی کھڑی کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے ایمان پر شک کرنے کے بعد اپنا ایمان جاتا ہے، ان کے ایمان پر آج نہیں آتی، ان کے ایمان پر شک و شبہ کرنے سے اپنا ایمان جاتا رہے گا۔ ان کے ایمان کی گواہیاں رب نے دے دی ہے، اور قیامت تک قرآن گواہیاں دیتا رہے گا۔ اللہ ہمیں ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ ان جیسا ہمیں ایمان بنانے کی توفیق دے، کیونکہ میری اور آپ کی کامیابی رب نے رکھی ہے۔ بھائی آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اهتدوا۔ ایمان اور ہدایت تب تک قابل قبول نہیں جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت کو نہیں اپناتے، ان کے ایمان کو نہیں قبول کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات کے اندر ایمان والوں کی پہلی ذمہ داری لگائی کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، اور پھر ایمان والوں کی ذمہ داری لگائی کہ تمہاری آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ ہو، یعنی کہ پیغمبر کی موجودگی میں تمہاری آواز بلند نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ پھر تیسری ذمہ داری یہ لگائی کہ پیغمبر کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی تم نے ایسے بات نہیں کرنی جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ یہ انداز پیغمبر سے بات کرنے کا تم نے اختیار نہیں کرنا، نہ اپنی آوازوں کو بلند کرنا ہے بلکہ اپنی آوازیں پیغمبر کی آوازوں سے پست رکھنی۔ اور اہل علم نے یہاں پہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں آج بھی قرآن کے اس مقام کا، اس آیت کا درس وہی ہے جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں تھا۔
کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو مومن اپنی بات نہیں اٹھا سکتا. اب اس کا کام ہے اس کی بات تب جائے گی، اس کی بات نہیں اٹھے گی. اور دوسری بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب بات ہو رہی ہو تو مومن حق نہیں رکھتا کہ وہ اپنی بات کو بلند کرے، آواز اپنی اٹھائے. تو یہ بھی آج بھی میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، جب قرآن کی آواز ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی آواز ہو، تو پھر کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ اپنی بات کو اٹھائے. اور اس کا دوسرا پہلو یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی فیصلے میں آ جائے، آپ کا کوئی حکم آ جائے اور آپ کے حکم کے برابر میں مقابلے میں ماں کا فیصلہ ہو، باپ کا ہو، جج کا ہو، قاضی کا ہو، حکمران کا ہو، سارے فیصلے روکنے پڑیں گے، تب جا کر ایمان کامل ہوگا، ورنہ ایمان نہیں ہے. اللہ نے صاف فرما دیا کہ انہیں علم نہیں ہے کہ ان کے اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں گے. یعنی کہ اگر انسان پیغمبر کی بات کے ہوتے ہوئے کسی کی بات کو ترجیح دے دیتا ہے تو انسان کے اعمال نہیں رہتے. جو قلبی انسان دعویٰ کرتا ہے، اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی بات کا بھی اسی طرح ادب و احترام کرنے کی توفیق دے جس طرح پیغمبر کی ذات کا ادب و احترام ہے. یعنی کہ قیامت تک رب نے یہ پابند کیا ہے کہ پیغمبر کی بات کا بھی وہی ادب و احترام ہے جو پیغمبر کی ذات کا ادب و احترام تھا. مشرکین مکہ کو آپ دیکھیں کہ پیغمبر کی ذات کے ساتھ بڑا پیار کیا انہوں نے، صادق الامین سارے لقب انہوں نے دیے ہیں. لڑائی کہاں ہوئی ہے؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی. لڑائی تو بات پر ہوئی ہے، لڑائی ذات پر نہیں تھی. 40 سال گزارے، کسی نے کوئی شکوہ کیا ہو؟ 40 سال معمولی سی بات نہیں کہ سب کے سامنے مجمع کے اندر آ کر کہنا کہ بتاؤ 40 سال میں نے گزارے ہیں، مجھے آپ نے کیسا پایا ہے. اتنی کسی میں ہے ہمت جرت کہ اپنے دن و رات کی گواہی لوگوں سے لے کے آپ نے اس عرصے کے اندر میرے اندر کہیں کوئی کوتاہی پائی ہے؟ سب نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم نے آپ کے اندر سچ کے سوا کچھ نہیں پایا. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات مان لو، اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لو، سارے مخالف ہو گئے. ہمارا معاشرہ آج یہی کہتا ہے، نام کے تو بڑے گیت ہیں، نام کا بہت کچھ ہے، نام کا احترام بھی کرتے ہیں، پیغمبر کی ذات کا احترام بھی کر لیتے ہیں. اور میں تو کہا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، کافر تو جو کچھ کرتا ہے اسے اگر گستاخیاں کی ہیں، پیغمبر کے قانون بنائے ہیں، کسر مسلمانوں نے بھی نہیں چھوڑی. بگاڑوں سے شکوہ کیا کریں؟ آپ نے کون سی کسر چھوڑی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد پیغمبر کی آمد کی خوشی میں؟ شیطان نے سارے ان کے لیے راستے ہموار کر دیے ہیں. وہ کرے تو گستاخ ہے. ہم نے کون سی چیز چھوڑی ہے؟ زلفیں بھی بنا لی طویل طویل، ہاتھ بھی بنا دیے، پاؤں بھی بنا دیے، چمڑے بھی بنا لی، پگڑی بھی بنا دی. کون سی چیز ہے میرے یہاں پہ؟ وہ گستاخ میں ہے. ہم عاشقی ہیں سارے. اللہ ہماری اصلاح فرما دے. تو بات یہی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے پابند کر دیا پیغمبر کی بات کے ہوتے ہوئے نہ تمہاری آواز اٹھ سکتی ہے، نہ تمہارے کسی کی بات تسلیم کی جا سکتی ہے. یہ ہے ایمان. اگر اس سے دائیں بائیں جائیں گے ایمان یہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی بات سمجھائی کہ ایمان والوں، اگر کوئی فاسق خبر لے کر آ جاتا ہے تو پہلے تحقیق کر لینا. یہ نہ ہو کہ تم تحقیق نہ کرو، کوئی نقصان پہنچا کرو، پھر بعد میں تمہیں بتانا پڑے. اور معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، معاشرے کے اندر یہ چل رہا ہے. پہلے تحقیق نہیں ہوتی، پہلے اس کو نشر کر دیا جاتا ہے، بدنام کر دیا جاتا ہے، رسوا کر دیا جاتا ہے، بعد میں بس ہاتھ جوڑتے ہیں معافی میں اب کیا فائدہ معافی کا؟ اگر اسلام کا حکم پہلے ہی مان لیتے. بلکہ اس کا ایک خوبصورت آپ کو پہلو بتاتا ہوں، یہ بھی نبی اسلام کے صحابہ کرام کا بڑا عظیم پہلو ہے زندگی کا. آپ اس معاملے کو نہیں جانتے نا، آپ کنارے پہ اٹھ جائیں، خاموش ہو جائیں، کچھ نہ کہیں، نہ اس کے خلاف کہیں نہ اس کے حق میں کہیں. یہ آپ کے لیے آپ ہے. اتنے صحابہ کرام تھے، جب جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی
اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان معاملات کچھ سنگین صورت اختیار کر گئے تو کتنے ایسے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے گھروں میں پناہ لے لی، خاموشی اختیار کر لی، دونوں طرف کچھ نہیں کہا. یعنی کہ ان کی سیرت آج ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں، آپ اس معاملے کو نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ کو اس کی حقیقت کا نہیں پتا، تو آپ خاموشی اختیار کر کے کنارے پہ ہو جائے، آپ مجرم کے ساتھ کے درے کھڑے ہو گئے. یعنی کہ لوگ پہلے زبانیں شروع کر دیتے ہیں کثری، بعد کے اندر میں شرمندگی اٹھانی پڑ جاتی ہے. اس لیے اللہ نے یہاں پہ کہا کہ تحقیق کرنے کے بعد قدم اٹھانا ورنہ نقصان ہے تمہارا. آگے اللہ فرماتے ہیں اگر مومنوں کے دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو صلح کرا دیا. اس کا مطلب مومنوں میں لڑائی ہو سکتی ہے. اب بندہ دونوں کو کافر بنا لے یا مومنوں کی لڑائی ہو گئی ہے تو جو آپ کا مخالف ہے آپ اس کے کفر کا فتویٰ لگا دیں، یعنی کہ اس کے اوپر جو مرضی ہے آپ اپنی زبان کستے رہیں، اور جو آپ کا ہے چاہے وہ ظالم بھی ہو اور آپ کے نزدیک وہ مومن اور متقی پرہیزگار ہے، اس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اللہ کہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے ان کی صلح کرا دیا کرو. صلح صفائی کرانا یہ بہت اچھی بات ہے اور مومنوں کے لیے یہ بھلائی اور کامیابی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی ذمہ داری دی، فرمایا کہ تجسس نہیں کرنا، بدگمانی نہیں کرنی، گناہ کے پیچھے نہیں پڑنا اور نہ کسی کے گناہ کی کھوج لگانی ہے، بلکہ اگر کوئی ایسا عیب آ جائے تو اس پہ پردہ ڈال دینا ہے. فرمایا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے قبیلے بنائے ہیں یہ تمہارے تعارف کے لیے، جبکہ فضیلت تقوی والے کو ہے. جتنا تقوی زیادہ ہوگا رب کے ہاں اتنا انعام زیادہ ہوگا. آگے سورۃ قاف ہے. سورۃ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے. فرمایا اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا اور 6 دن میں کائنات کی تخلیق کے بعد فرمایا کہ اللہ کو نہ تھکاوٹ ہوئی ہے نہ اکتاہٹ کا احساس ہوا. انسان ایک دن بھی محنت کر لے تو شام کو اسے پتہ چلتا ہے اللہ فرمانے یہ اتنا بڑا نظام میں نے بنایا ہے مجھے اکتاہٹ بھی نہیں ہوئی، تھکاوٹ تو دور کی بات ہے. جو مالک اتنا بڑا نظام بنا سکتا ہے، چلانے کا بھی وہی حق رکھتا ہے، عبادات کا بھی وہی حق رکھتا ہے، سارے اختیار اور کمالات صرف اللہ کے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جب جہنم میں جائیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کہے گی میرے اندر اور لوگوں کو ڈالا جائے. یعنی کہ جہنمیوں کے لیے رب نے انتظار گاہ بنا دی ہے، وہ جہنمیوں کا انتظار کر رہی ہے حتیٰ کہ جہنم بھر دی جائے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم پھر بھی کہے گی، اور قرآن کی آیت میں بھی آپ نے سوال کی ہے، وہ کہے گی کچھ اور ہے جو میرے اندر داخل کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے. اور اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ خوش نصیب اور کامیاب وہ ہے جن کو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ان کو جنت کا مہمان بنا لیا جائے گا. آخر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کے ذریعے نصیحت کیجیے جن کے دلوں کے اندر خوف ہے، یعنی کہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر کوئی خوف ہے وہ قرآن کے ذریعے ضرور نصیحت حاصل کرتے ہیں. اگر ڈر نہیں تو اس سے سارا قرآن ان کو پڑھ کر سمجھاتے رہو، ان کی ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکالیں گے، پروگراموں میں دن رات لگائیں گے وقت، لیکن اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتے. پھر ان دروس کا، ان جلسوں کا، ان پروگراموں کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں. انسان ٹہل بھی نکالتا رہے، سنتا بھی رہے، جاتا بھی رہے، دن رات ایک کر لے، لیکن اپنے اندر تبدیلی نہ لائے تو پھر اس سننے کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں. یعنی کہ وہ کانوں کے چسکے کے لیے سنتا ہے، رب کے خوف کے لیے اور نصیحت کے لیے وہ کچھ نہیں حاصل کرتا. آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ ذاریات کے اندر بھی انسانوں اور جنات کی تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے. فرمایا ان کو میں نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے صرف اپنی بندگی کے لیے. جو لوگ شرک کو پروان چڑھانے کے لیے مختلف اپنی باتیں کہتے رہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں مقصد کے لیے فلاں مقصد کے لیے بنایا ہے، رب نے یہاں پہ کھول کے بتا دیا کہ لوگوں جنوں کو بنایا، انسانوں کو بنایا، میرا مقصد میری بندگی ہے اور ساری نعمتیں میں نے تمہارے لیے بنا دی ہیں، لیکن تمہیں بنایا ہے اپنی بندگی کے لیے. یہ پیشانی میں نے تمہیں دے دی ہے، جانور کو بھی دی ہے،
تیری پہچانی کی اتنی عزت کی ہے، اس کو اتنی عزت دی ہے، اس کی اتنی تقریب کی ہے، جانور بھی یہ پیشانی نیچے کر کے اپنی خوراک کھاتا ہے، میں نے تیری پیشانی کو جھکنے نہیں دیا، کہا ہاتھ کے ذریعے منہ کے اندر لقمہ ڈال، تیری پیشانی رزق کے آگے بھی نہیں جھکنی چاہیے۔ جس نے تمہیں بنایا ہے، جو رازق ہے، یہ اسی کے سامنے جھکنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے تو اس جھکنے کا، شرک کا دروازہ اس انداز تک بند کر دیا، فرمایا کہ دوستوں کو ملتے ہوئے جھک کے نہیں مل رہا، تاکہ کوئی شرک والا بندہ یہ نہ کہے خدا تو جھک رہا تھا، اس نے بھی شرک کی ہے، اللہ نے کہا مجھے یہ چیز بارہ نہیں کھاتی کہ توحید والے کے متعلق کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ خدا کے آگے جھکا ہوا تھا۔ اللہ ہمیں اپنی توحید کا فہم نصیب فرما دے۔ جب یہ پیشانی رب کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکے گی، اللہ اس کو قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، اللہ اس کو جہنم سے بچا کے رکھے گا۔ یہ میرے رب نے اعزاز دیا ہے توحید کی برکت سے۔ تو آگے اللہ تعالی نے پھر فرمایا کہ میں مجھ سے رزق کو نہیں مانگتا، میں نے ان کو بنایا، میں رزق دیتا ہوں، ان سے مانگتا نہیں ہوں کہ مجھے کوئی رزق دو۔ اللہ نے رزق کے لیے نہیں پیدا کیا کہ تم مجھے رزق کماتا تو میں تمہارا کمایا ہوا میں مالک ہوں گا، بلکہ رب نے کہا تم میری بندگی کرو اور خرچ کرو گے تو وہ بھی تمہاری ذات کو فائدہ ہے، تم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے ذریعے تم اپنے رب سے قرب حاصل کر لو گے، مقام پا جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے سورۃ طور کے اندر بھی پہاڑوں کا ذکر کیا، پہاڑ کا ذکر کرتے ہوئے طور پہاڑ کا اور بیت المعمور کا، بلند و بالا آسمان کا، سمندر کی لہروں کا اور کتاب مقدس کی، یہ تمام قسمیں اٹھانے کے بعد کہا کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا اور اس دن پہاڑ چلنے لگیں گے، یعنی کہ جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ جن کو تم توڑتے توڑتے زندگی گزار چکے ہو، تمہاری نسلیں اس دنیا سے جا چکی ہیں، وہ تم سے ختم نہیں ہوئے، ایک دن آنے والا ہے کہ رب کے حکم سے یہ پہاڑ بھی چل پڑیں گے۔ کون ذات ہے جو ان کو چلائے گا؟ کس ذات نے ان کو بنایا ہے؟ فرمایا کہ اس دن یوم جزا کو جھٹلانے والوں کو جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا اور انہیں کہا جائے گا یہ وہ آگ ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل تقویٰ جنت اور جنت کی نعمتوں کے اندر جو اللہ نے ان کو عطا کی ہوگی وہ ان سے فائدہ اٹھائیں گے اور ان کا رب ان کو عذاب جہنم سے بچا لے گا اور ان سے کہے گا کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، اب اس جنت کے اندر جو چیز جی چاہتا ہے تمہارا کھاؤ اور پیو اور ایک دوسرے سے جڑے قطار کے اندر رہو اور پھر تختوں کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کے نگاہ کے اندر دے دیں گے اور اہل ایمان کی اولاد بھی اگر ایماندار ہے اور اعمال صالح کرنے والی ہے اپنے باپ دادا کے ساتھ اللہ کی جنت کی مہمان بنے گی، بشرطے کہ وہ بھی ایمان کے بعد اعمال صالح والی ہو۔ اگر اولاد میں سے بھی کوئی ایمان سے محروم ہے، اعمال صالح سے محروم ہے تو رب کی جنت کی مہمان نہیں بن سکے گی۔ والدین میں سے کوئی ایسا راستہ اختیار کر گیا ہے تب بھی وہ رب کی جنت کا مہمان نہیں بن سکے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی صورت کے اندر ذکر فرما رہے ہیں، فرمایا کہ تم اپنے اللہ تعالیٰ سے جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس کو تسلیم کرو اور اس بات کی طرف توجہ دو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کو فرمائے اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ان کو کس نے بنایا یا وہ خود ہی اپنے آپ ہی تخلیق ہو گئے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی تخلیق کرنے والی ذات ہے، خود بخود وہ تخلیق نہیں ہوئے۔ فرمایا حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والوں کے پاس دلائل انتہائی کمزور اور کھوکھلے ہیں۔ اللہ نے یہاں پہ ایک بات سمجھا دی کہ تمہیں دھوکہ نہ ہو، یار وہ بھی دلائل دیتے ہیں، ہمارا معاشرہ آج بھی یہی کہتا ہے یار دلیل تو بڑی دیتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پہ بتا دیا کہ دلائل دیں گے لیکن توحید کے دلائل کے مقابلے شرک کے دلائل کھوکھلے ہوں گے، کمزور ہوں گے۔ جس کے اندر توحید کا فہم ہوگا وہ ان کے دلائل کے اندر آ کر توحید سے محروم نہیں ہو سکتا، وہ توحید پر ضرور کام کر رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی، فرمایا آپ اپنے پروردگار کے حکم پر صبر کریں، بے شک آپ میری آنکھوں کے سامنے جو بھی صبر کریں گے فرمایا اس کا بدلہ میں قیامت کے دن آپ کو عطا کروں گا، اور فرمایا کہ آپ میری محبت اور میری معیت کے اندر ہمیشہ رہیں گے
اگر آپ صبر کے ساتھ وقت گزاریں گے، یعنی کہ آپ کو میرا ساتھ بھی ملے گا اور میری محبت بھی ملے گی، تو اس سے بڑا اعزاز اور کیا مل سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ نجم کے اندر نبی علیہ السلام کے معراج کا تذکرہ فرمایا۔ آپ سنتے رہتے ہیں اکثر کہ آپ کے دو سفروں کا ذکر ہے، ایک اسراء کا، ایک معراج کا۔ اسراء کا تذکرہ بدر بارے کے آغاز کے اندر ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، اور معراج کا تذکرہ سورۃ نجم کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی نبی علیہ السلام کے معراج کا تذکرہ فرمایا اور فرشتوں کا تذکرہ بھی فرمایا، اور پھر فرمایا جو اہل کفر ہے، اہل باطل ہے، فرمایا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ملائکہ کو عورتیں قرار دیتے ہیں، اور ان بدبختوں کے ایسے عقائد بھی ہیں کہ اب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، ان کو عورتیں قرار دیتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو عورتیں قرار دیتے ہیں، اور ان کے پاس اس حوالے سے کچھ بھی علم نہیں ہے، یعنی کہ علم نہیں ہے، یہ باطل عقیدہ ہے بغیر علم کے، یہ ان کی بدگمانیاں ہیں جو حق کے خلاف وہ بدگمانیاں لوگوں کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ پھر اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، فحاشی والے کاموں سے بچا لو، اگر ان سے تم بچا لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ قمر کے اندر پہلی آیت کے اندر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ کا تذکرہ فرمایا جو آپ علیہ السلام نے کیا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب انہوں نے اس معجزے کو دیکھا تھا تو وہ ایمان لے آتے، لیکن وہ بدبخت ایمان سے پھر بھی معاف ہو گئے۔ اللہ نے ان کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کیا، ایک ٹکڑا اس طرف ہو گیا، ایک ٹکڑا اس طرف ہو گیا۔ حالانکہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد ان کا کام تھا ایمان لے آنا، لیکن وہ ایمان سے محروم رہے ہیں۔ انہوں نے اس نشانی سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ انہوں نے منہ پھیرا اور کہنے لگے یہ جادو ہے، یہ تو پہلے سے بھی چلا آ رہا ہے، یعنی کہ یہ جادو کے ذریعے اس نے یہ کچھ کیا ہے، یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی صورت کے اندر آگے قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر بھی غضب نازل کیا، ان کو بھی تباہ و برباد کیا، اس لیے کہ انہوں نے قرآن اپنے پیغمبروں کے پاس جو نصیحت آئی تھی وہ نصیحت حاصل نہیں کی تھی۔ اور اس امت کو اللہ نے پھر پیغام دیا کہ اللہ نے قرآن مجید کو سمجھنے والوں کے لیے آسان بنا دیا ہے، جو کوئی بھی نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، محروم وہی رہے گا جو اللہ کی کتاب سے نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتا، ورنہ جس کا دل کھلا ہے اللہ اس کو ضرور سمجھ دے دیتے ہیں۔ آگے سورۃ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا تذکرہ بھی فرمایا۔ فرمایا رحمان نے قرآن مجید سکھایا ہے انسان کو، اور انسان کو بنایا بھی ہے، اور اس کو بیان کرنے کی صلاحیت بھی عطا کی ہے۔ سورج، چاند اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اسی نے آسمان کو بنایا ہے اور ترازو کو قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ ترازو کو صحیح طریقے سے قائم کرے، اور یہ کل قیامت کا دن بھی آنے والا ہے کہ جس کے اندر اس کے اعمال کا بھی وزن ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی نعمتیں ساتھ ساتھ یاد کراتے گئے ہیں، اور نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے انسان کو بار بار ایک ہی بات کہی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون نعمتوں کو جھٹلائے گا، کون کون سی نعمتیں جھٹلائے گا۔ رب کی نعمتیں تو شمار نہیں کر سکتا، جھٹلائے گا۔ فرمایا وَإِنَّ عُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر یہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، شمار جو شمار نہیں ہو سکتی وہ جھٹلائے گا کہاں۔ پھر اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا چیلنج دے دیا۔ ایک بات تو یہ بیان کر دی، فرمایا سب کچھ بنا ہو جائے گا تیرے اللہ کی ذات کی ہمیشہ رہے گی، کوئی چیز نہیں بچے گی، حتیٰ کہ ملائکہ بھی بہت ہو جائے گا، اللہ کی ذات ہی ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بہت بڑا چیلنج دیا، فرمایا جن و انس طاقت ہے نکل جاؤ میری سلطنت سے، ہے کوئی کنارہ میری سلطنت کے بغیر، اللہ کی سلطنت کے بغیر۔ فرمایا کہیں کوئی جگہ ہے، کوئی خطہ ملتا ہے تو نکل جاؤ۔ یہ اللہ نے بہت بڑا چیلنج دیا اور انسان کو ایک نصیحت دی ہے کہ انسان کہاں زندگی بسر کر رہا ہے، جہاں بھی جائے گا اپنے رب کے حکم سے اور رب کے نظام سے باہر نہیں نکل سکتا۔
اللہ کی سلطنت سے باہر نہیں نکل سکتا. رب کی پناہ کے علاوہ تیرے پاس پناہ نہیں ہے. جہاں مرضی زور لگا لے، جب پناہ ہے ہی نہیں تو پھر اس رحمان کی بغاوت کس چیز کی؟ راضی ہو کر بھی اسی کے پاس جانا ہے. اگر بغاوت سے زندگی گزارنی ہے پھر بھی جانا اسی کے پاس ہے. جب ہر صورت جانے ہے تو پھر ایسا بن جائے کہ رحمان اپنی رحمت سے دعا فرما کے اپنی جنت کا مہمان بنا دے. اللہ سے دعا ہے جو چند باتیں عرض کی ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین.